زی وائی جی فیملی آپ کو ایک دفعہ پھر زی وائی جی ٹی وی چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور خداوند کا شکر گزار ہوں اس کے سارے رحم، فضل اور ترس کے لیے، اور اس بات کے لیے بھی کہ آپ شوق کے ساتھ خداوند کا پاک کلام سنتے ہیں۔ آپ کے ویوز کے لیے، آپ کے ریویوز کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار۔ آج ایڈوینٹ سیزن کا سیکنڈ سنڈے ہے، یعنی کہ اس سیزن کا دوسرا اتوار، اور اس دوسرے اتوار کے روز بھی جو کینڈل روشن کی جاتی ہے اس کا رنگ ہے پرپل، اور اس کینڈل کو کینڈل آف لو یا پھر فرشتوں کی کینڈل بھی کہا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ جیسا کہ میں نے پچھلے میسیج میں بھی بتایا کہ یہ روایات ہیں، یہ ایک ایسا سلسلہ تھا جو کہ قدیم کلیسیا نے 400 سن عیسوی میں اس کو رائج کیا کہ کرسمس سے پہلے 4 اتوار جو ہیں ان کو ایڈوینٹ سیزن کا نام دیا جائے۔ روایات آپ سب جانتے ہیں کہ ایسی رسوم یا ایسی ایک پریکٹس جو کہ مذہبی طور پر شاید وہ کہیں پہ اس کے لیے کوئی درج نہیں ہے جیسا، لیکن جو آپ کے فرائض ہیں، جو ہمارے فرض ہیں، خدا کا پاک کلام پڑھنا، بپتسمہ لینا، دعا کرنا، گناہوں سے توبہ کرنا، یہ سارے جو ہیں یہ فرائض میں شامل ہیں۔ اور جو روایتی طور پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری عبادت کا حصہ بھی ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی کا بھی حصہ ہے، اور دنیاوی طور پر، معاشرتی طور پر بھی وہ روایات یا وہ چیزیں ہماری زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہیں۔ یہ جو کینڈل ہے اس کالڈ کینڈل آف لو، محبت کی شمع، اور محبت ایک ایسا لفظ ہے جس سے ہر کوئی واقف ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اس لفظ کا استعمال بہت دفعہ ہوتا ہے، ریلیشنز میں، ماں باپ، بھائی بہن، بیٹے بیٹی، فیملی کے رشتہ دار، دوست احباب ایک دوسرے کو اکثر اپنے اس جذبے کا اظہار کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ بھئی ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ محبت بھی روح کے 9 پھلوں میں سے ایک ہے، جس طرح امید، خوشی اور امن بھی روح کے پھل ہیں، جن کا تذکرہ غلطیوں 5 باب اور اس کی 22ویں آیت میں ملتا ہے۔ آج دنیا میں کیا حالات ہے اس سے ہر کوئی واقف ہے، آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں۔ آج گھروں میں کیا ہو رہا ہے، آج خاندانوں میں کیا ہو رہا ہے، آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، ہر طرف کھینچا تانی ہے، خود غرضی ہے، اور وہ پیار محبت جس کا ذکر اکثر ملتا ہے لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہ صرف الفاظ ہی ہیں، اور یہ جذبہ جو ہے یہ دنیا میں ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ اس جذبے کی، اس محبت والے جذبے کی قدر اور اہمیت کھو گئے ہیں، اور اس کے برعکس اگر کہیں محبت یا یہ لفظ نظر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی مفادات کے بوجھ کے تلے یہ جذبہ یا یہ لفظ دبا ہوا ہے کہ لوگ مفادات کی خاطر کسی کو کہہ لیں برداشت بھی کرتے ہیں اور محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اگر مفاد نہیں ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کون ہیں اور میں کون ہوں۔ میرے عزیزو، خداوند کے پاک کلام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے معاشرتی طور پر اور روایتی طور پر اس جذبے کے اوپر غور کیا، اور جب ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں بڑا حوصلہ، بڑی امید، بڑی تسلی اور بڑی قوت ملتی ہے کہ خدا کی جو محبت ہے وہ انسانوں والی محبت نہیں ہے۔ خدا کی محبت جو ہے وہ ایسی محبت ہے جس میں کوئی لالچ نہیں ہے۔ خدا کی محبت ایسی ہے جس میں خدا نے کسی چیز سے خدا دریغ نہیں کرتا۔ اور بڑی مشہور و معروف آیت اکثر ہم سنتے ہیں چرچز میں، کلام کے حصوں میں،
यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और 16वीं आयत, जहाँ पे लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, इस आयत पर गौर करें तो लिखा है कि खुदा ने दुनिया से, यहाँ पे लफ्ज कलाम मुक़द्दस में है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। खुदा की ये मोहब्बत जो है, खुदा की ये जो मोहब्बत है, ये हर शख्स के लिए है, ये हर फिरके के लिए है, ये हर कबीले के लिए है, ये हर जात पात के लिए है। और फिर आगे लिखा है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यहाँ पर हमेशा की जिंदगी पाने के लिए उस बेटे पर ईमान लाना नहायत अहम और ज़रूरी है। बेटे पर ईमान लाए बगैर ये हम हमेशा की ज़िंदगी नहीं को पा सकता। और हम जानते हैं कि ये जो बात हो रही है, ये इस ज़मीन की ज़िंदगी की बात नहीं है, क्योंकि ज़मीन की ज़िंदगी जो है, कलाम कहता है कि तुम्हारी उम्र कितनी है, 70 बरस, अगर कुव्वत हो तो 80 बरस। और फिर कलाम कहता है कि ऐ इंसान, ऐ बनी आदम लौट आ। और फिर ये भी कहा कि कलाम अक़दस में कि तू खाक है, खाक में लौट जाएगा। एक वक्त मुकर्रर है जब खुदा इंसान को बुला लेता है, उसका ज़मीनी सफ़र ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस मोहब्बत की बात की गई है और जिस हलाकत से बचने की बात की गई है, वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने की बात की गई है। और इसके वसीला से हमेशा की ज़िंदगी मिलती है, इसके वसीला से निजात मिलती है, इसके वसीला से गुनाहों से माफ़ी मिलती है, गुनाहों से छुटकारा मिलता है। मेरे अजीज़ों, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा हर एक के लिए चाहता है कि वो हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए, उस हलाकत से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, मोहब्बत एक तो बरादराना मोहब्बत है या दुनिया में रहते हुए ताल्लुकात की, दोस्त अहबाब, माँ बाप, बहन भाई, जैसे मैंने पहले जिक्र किया। लेकिन ये जो मोहब्बत है, ये 2 फ़रीकों के दरमियान है। अगर एक फ़रीक जो है वो अपना मिलना मिलाना या अपने आप को थोड़ा सा पीछे करता जाता है, तो दूसरा फ़रीक भी ऑटोमेटिकली उस ताल्लुक को कम होता हुआ देख के वो भी पीछे होता जाता है। लेकिन जो खुदा की मोहब्बत है वरीनो इंसान के साथ, वो फितराना मोहब्बत है। वो ऐसी मोहब्बत है जिसको अगापे कहा जाता है। बाइबल मुक़द्दस की एक मशहूर आयत है जो अक्सर संडे स्कूल में शुरू ही उस आयत को बच्चों को सिखाया जाता है, वो है खुदा मोहब्बत है। ये बहुत खूबसूरत और प्यारी आयत है। और दुनिया में अक्सर कई लोग जो शायर हैं या कोई और लोग, वो इस तरह की भी बात करते हैं कि खुदा मोहब्बत है और मोहब्बत ही खुदा है, जबकि ऐसा नहीं है। मोहब्बत खुदा नहीं है, बल्कि खुदा की ज़ात का एक ऐसा अंसर है जो कि बनीनो इंसान पे वो अया करता है अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से। वो शफ़क़त करता है, वो माफ़ करता है। और अगर हम इस मिसाल को देखें तो उस वाक़या को देख सकते हैं हम इंजील मुक़द्दस में, जिसमें मुशर्रफ बेटे की मिसाल दी गई है। मुशर्रफ बेटा जो कि अपने बाप से उलझ गया और अपने बाप को उसने कहा कि अपनी जायदाद बेच और मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दे। बाप ने उसको हिस्सा दे दिया और वो अपने दोस्तों के साथ उस रुपए पैसे से खूब ऐश व इशरत करता रहा। उसने खाया पिया, मौज उड़ाई और वो पैसा ख़त्म हो गया। और जब ख़त्म हो गया पैसा तो उसके दोस्त यार भी उसको छोड़ गए। और फिर नौबत ऐसी आई कि उसको जंगली सूअर चराने पड़े। और भूख के मारे ये आलम था कि वो जो फलियां जंगली सूअर खाते थे वो भी खाने पे वो मजबूर हो गया, उसके पास कुछ ना रहा। और जब उन फलियों की तरफ बढ़ता तो सूअर भी उसको आगे से बुर्राते और वो डर और परेशानी की कैफियत में वहाँ पर रहा। और फिर उसके दिल में आया
کہ کیوں نہ میں اپنے باپ کے پاس واپس لوٹ جاؤں۔ اور جب وہ واپس لوٹا تو باپ نے آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا، اس نے اپنے باپ سے معافی مانگی، اور اس کے باپ نے ایک بڑی ضیافت کا اہتمام کیا اور کہا کہ یہ میرا بیٹا کھو گیا تھا، اب مل گیا ہے۔ میرے عزیزو، یہی مثال، یہ تمثیل ہے جس کے ذریعے سے خدا کی محبت کو ظاہر کیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے کہ خدا اس طرح کی محبت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو محبت کے جذبے کی اہمیت اور اس کی جو ویلیو ہے وہ مختلف جگہوں پر ہمیں ملتی ہے کلام مقدس میں، اور یہاں تک کہ پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب جو ہے وہ تو مکمل طور پر اس جذبے اور اس الہی خصوصیت کو وہ بیان کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ مل کر ہم پڑھیں گے خدا ان کے پاک کلام میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 13 باب اور اس کی پہلی آیت سے اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے، اگر میں آدمی اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل یا جن جناتی جھانجھ ہوں، اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک عمل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں، اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، محبت کو زوال نہیں۔ پھر آگے لکھا ہے، یہ 8ویں آیت ہے، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ پھر لکھا ہے 11ویں آیت میں، جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دی۔ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا۔ پھر جو 13ویں آیت ہے، اس باب کی آخری آیت، اس میں خلاصہ بیان کر دیا گیا، جہاں لکھا ہے، غرض، ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں مگر افضل ان میں محبت ہے۔ یعنی کہ ایمان، امید، محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، دائمی ہمیشہ رہنے والی چیز جو ختم نہ ہو سکے، لیکن افضل جو ہے اس میں جو زیادہ ویلیو دی گئی وہ خدا ان کے پاک کلام کے مطابق وہ محبت کو۔ اور اگر ہم یوحنا کی انجیل 13 باب اور اس کی ورس 34 اور 35 پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، پس میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپ اس میں محبت رکھو گے تو سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ خدا ہم کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر بڑی برکت ہو۔ میرے عزیزو، آج کا پاک کلام محبت کے حوالے سے تھا، اور اس دعا کے ساتھ آج کے سیشن کو کلوز کرتے ہیں کہ ہم اس نئے حکم کو اپنی زندگیوں میں اپنا سکیں اور ہماری زندگیوں سے خدا ان کے نام کو عزت و جلال ملے، ہماری زندگیوں سے لوگ جان سکیں کہ ہم اس کے شاگرد ہیں، ہم خدا یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ جو تعلیمات خدا یسوع مسیح نے دیں، جو نمونہ انہوں نے اس دنیا میں اپنی زندگی سے دکھایا، وہی نمونہ ہماری زندگیوں میں وہ نظر آنا چاہیے، کیونکہ کلام میں ہے کہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو
اور ایسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ یسوع کا. تو خداوند آج کے اس سیشن کے وسیلہ سے آپ کو، ہمیں، آپ کے خاندان کو بڑی برکت دے. God bless you all.